السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس، امید ہے آپ سب بخیر وعافیت ہوں گے۔ اچھا بیٹا، آج کا لیکچر سٹارٹ کرتے ہیں جی۔ آپ کے پاس آیت نمبر 26 ہے۔ کل ہم نے ترجمہ کر لیا تھا، آج ہم تشریح کی طرف جاتے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ پہلی آیت ہے آپ کے پاس وَإِذْ بَوَّأْنَا لِإِبْرَاهِيمَ مَكَانَ الْبَيْتِ أَلَّا تُشْرِكْ بِي شَيْئًا وَطَهِّرْ بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْقَائِمِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ۔ ترجمہ دیکھ لے پہلے جی جلدی سے، اور یاد کرو جب ہم نے ابراہیم علیہ السلام کے لیے اس گھر خانہ کعبہ کی جگہ مقرر کی کہ میرے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنا، اور میرے گھر کو طواف کرنے والوں، قیام کرنے والوں، رکوع اور سجدہ کرنے والوں کے لیے پاک رکھنا۔ تشریح دیکھیے جی۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ بیان فرما رہے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ نے آپ کو بیت اللہ کی جگہ بتلائی تو سب سے پہلے حکم دیا کہ میرے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنا۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ بتلایا کہ خانہ کعبہ کا اصل مقصد کیا ہے۔ کعبہ کسی قوم، نسل یا ملک کی برتری کی علامت نہیں، بلکہ پوری دنیا کے لیے توحید کا مرکز ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پوری زندگی اللہ کی وحدانیت کا پیغام تھی۔ آپ نے اپنی قوم کے باطل عقائد کا مقابلہ کیا اور لوگوں کو صرف ایک اللہ کی عبادت کی دعوت دی۔ اللہ تعالیٰ نے یہ بھی فرمایا کہ میرے گھر کو پاک رکھنا۔ اس میں یہ سبق ہے کہ عبادت کی جگہوں کا احترام اور صفائی اور پاکیزگی ایمان کا حصہ ہے۔ دوسری آیت دیکھیے جی، وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَىٰ كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ۔ ترجمہ دیکھ لیں جی، اور لوگوں میں حج کا اعلان کر دو، وہ تمہارے پاس پیدل آئیں گے اور دبلے اونٹ پر سوار ہو کر دور دراز راستوں سے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حکم دیا کہ لوگوں میں حج کا اعلان کریں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سوچا کہ یہاں تو کوئی بڑی آبادی نہیں، میری آواز دنیا تک کیسے پہنچے گی؟ لیکن اللہ تعالیٰ کے حکم کے سامنے صرف اطاعت ضروری ہے۔ چنانچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اعلان کیا اور اللہ تعالیٰ نے اس آواز کو پوری دنیا کے لوگوں تک پہنچایا۔ آج لاکھوں مسلمان دنیا کے مختلف علاقوں سے بیت اللہ پہنچتے ہیں اور لبیک اللہم لبیک کہتے ہیں۔ یہ اسی اعلان ابراہیمی کا نتیجہ ہے۔ نیکسٹ آیت دیکھیں جی، لِیَشْهَدُوا مَنَافِعَ لَهُمْ وَيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَّعْلُومَاتٍ عَلَىٰ مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِیمَةِ الْأَنْعَامِ فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْبَائِسَ الْفَقِيرَ، تاکہ وہ اپنے فائدے حاصل کریں اور مقررہ دنوں میں ان چوپاؤں پر اللہ کا نام لیں جو اللہ نے انہیں عطا کیے، پھر خود بھی ان میں سے کھاؤ اور محتاج فقیر کو بھی کھلاؤ۔ تشریح دیکھیے بیٹا۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ حج کے فوائد بیان فرما رہے ہیں کہ حج صرف ایک سفر نہیں بلکہ ایمان کی تربیت ہے۔ حج انسان کو اللہ کی یاد، صبر، قربانی اور مسلمانوں کو وحدانیت کا درس دیتا ہے۔ قربانی کے ذریعے ہمیں یہ بھی سکھایا جاتا ہے کہ اللہ کی دی ہوئی نعمتوں میں غریبوں اور محتاجوں کا بھی حصہ ہے۔ اگلی آیت دیکھیں جی، ثُمَّ لْيَقْضُوا تَفَثَهُمْ وَلْيُوفُوا نُذُورَهُمْ وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ۔ ترجمہ دیکھیے جی، پھر وہ اپنے میل کچیل دور کریں، اپنی نظریں پوری کریں اور اس قدیم گھر خانہ کعبہ کا طواف کریں۔ تشریح دیکھیے جی۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ حج کے اعمال میں سے چند اہم اعمال بیان کر رہے ہیں۔ حج کے دوران انسان احرام کی حالت میں رہتا ہے، بال اور ناخن وغیرہ نہیں کاٹتا۔ پھر جب حج کے بعض اعمال مکمل ہو جاتے ہیں تو صفائی اختیار کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اپنی نظریں پوری کرو، یعنی اگر کسی نے اللہ کے لیے کوئی نظر مانی ہے تو اسے پورا کرنا چاہیے۔ پھر حکم دیا کہ بیت اللہ کا طواف کرو۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ بیت اللہ کی عبادت کا عظیم مرکز ہے جہاں ہر مسلمان محبت اور عقیدت کے ساتھ حاضر ہوتا ہے۔ نیکسٹ آیت دیکھیے، ذَلِکَ وَمَن يُعَظِّمْ حُرُمَاتِ اللَّهِ فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ عِندَ رَبِّهِ وَأُحِلَّتْ لَكُمُ الْأَنْعَامُ إِلَّا مَا يُتْلَىٰ عَلَيْكُمْ فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الْأَوْثَانِ وَاجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ۔ یہ بات یاد رکھو، اور جو شخص اللہ کی حرمتوں کی تعظیم کرے تو یہ اس کے رب کے نزدیک اس کے لیے بہتر ہے، اور تمہارے لیے چوپائے حلال کیے گئے ہیں سوائے ان کے جو تمہیں بتائے گئے ہیں، پس بتوں کی گندگی سے بچو اور جھوٹی بات سے بچو۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو شخص اللہ کی مقرر کردہ حرمتوں کا احترام کرتا ہے یہ اس کے ایمان کی علامت ہے۔ حرمتوں میں اللہ کی مقدس مقامات، عبادات، وہ چیزیں شامل ہیں جن کا احترام اللہ تعالیٰ نے لازم قرار دیا۔ اس آیت میں خاص طور پر دو برائیوں سے اجتناب کا حکم دیا گیا۔ پہلی بت پرستی یعنی اللہ کے ساتھ شریک، دوسری جھوٹی بات، کیونکہ جھوٹی بات انسان کے ایمان اور کردار کو خراب کرتی ہے۔ نیکسٹ آیت دیکھیے جی، حنفاء للہ غیر مشرکین بہ ومن یشرک باللہ فکانما خر من السماء
فتخطفه الطیر او تهوی به الریح فی مکان سحیق۔ اللہ کے لیے یکسو ہو کر رہو، اس کے ساتھ شریک نہ کرو، اور جو اللہ کے ساتھ شریک کرے گا گویا وہ آسمان سے گر پڑا، پھر پرندے اسے اچک لے گے یا ہوا اسے دور پھینک دے۔ تشریح دیکھیے بیٹا، اللہ تعالیٰ نے شرک کی خطرناکی کو ایک مثال سے سمجھایا۔ جس طرح آسمان سے گرنے والا شخص تباہی کے قریب ہو جاتا ہے، اسی طرح جو شخص اللہ کو چھوڑ کر دوسروں کو معبود بناتا ہے وہ اپنے ایمان کو تباہ کر لیتا ہے۔ اس لیے مومن کی پہچان یہ ہے کہ وہ ہر حال میں صرف اللہ پر بھروسہ رکھے۔ نیکسٹ آیت دیکھیے جی، ذالک ومن یعظم شعائر اللہ فإنہا من تقوی القلوب۔ یہی بات ہے، جو شخص اللہ کی نشانیوں کی تعظیم کرے تو یہ دلوں کا تقوی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ کی نشانیوں کا احترام دل کے تقوی کی علامت ہے۔ شاعر اللہ میں حج کے اعمال، قربانی، صفا مروہ، بیت اللہ اور دیگر نشانیاں شامل ہیں۔ یعنی اگر کوئی آپ سے سوال پوچھتا ہے شاعر اللہ سے کیا مراد ہے، تو اس سے اللہ کی نشانیاں یعنی قربانی، صفا مروہ، بیت اللہ، مسجد، اقامت، نماز، اذان، یہ ساری چیزیں شاعر اللہ میں سے ہیں۔ جس دل میں اللہ کی محبت اور خوف ہوتا ہے وہ اللہ کی نشانیوں کا ادب کرتا ہے۔ نیکسٹ آیت سی، آیت نمبر 33، لکم فیہا منافع الی اجل مسمی ثم محلھا الی البیت العتیق۔ تمہارے لیے ان قربانیوں کے جانوروں میں ایک مقررہ وقت تک فائدے ہیں، پھر ان کے لیے قربان ہونے کی جگہ اس قدیم گھر کے پاس ہے۔ تشریح دیکھیے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ قربانی کے جانوروں میں بھی تمہارے لیے فائدے رکھے گئے ہیں۔ انسان ان سے مختلف جائز فائدے حاصل کرتا ہے، لیکن جب قربانی کا وقت آتا ہے تو انہیں اللہ کے نام پر قربان کر دیتا ہے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے دنیا کی نعمتیں انسان کے فائدے کے لیے پیدا کی ہیں، لیکن ان نعمتوں کا شکر ادا کرنا بھی ضروری ہے۔ نیکسٹ آیت دیکھیے جی، وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنسَكًا لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَىٰ مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِیمَةِ الْأَنْعَامِ فَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ فَلَهُ أَسْلِمُوا وَبَشِّرِ الْمُخْبِتِينَ۔ اور ہم نے ہر امت کے لیے قربانی کا ایک طریقہ مقرر کیا تاکہ وہ ان چوپاؤں پر اللہ کا نام لیں جو اللہ نے انہیں عطا کیے۔ بس تمہارا معبود ایک ہی معبود ہے، لہٰذا اس کے لیے فرما بردار بن جاؤ، عاجزی کرنے والوں کو خوشخبری دو۔ تشریح دیکھیے بیٹا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہر امت میں اللہ کی عبادت اور قربانی کا طریقہ موجود ہے۔ قربانی کا اصل مقصد یہ ہے کہ انسان اللہ کی نعمتوں کو یاد کرے اور اس کا شکر ادا کرے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تمہارا معبود صرف ایک ہے، اس میں توحید کا عظیم درس ہے، عبادت، دعا، امید، بھروسہ صرف اللہ کے لیے ہونی چاہیے۔ مخبتین سے مراد وہ لوگ ہیں جو اللہ کے سامنے عاجزی اختیار کرتے ہیں، دل سے اللہ کے حکم کو مانتے ہیں اور تکبر سے بچتے ہیں۔ سوال آپ کے پاس آ جائے گا مخبتین سے کیا مراد ہے، تو مخبتین سے مراد وہ لوگ ہیں جو اللہ کے سامنے عاجزی اختیار کرتے ہیں۔ نیکسٹ آیت دیکھیں بیٹا، الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم والصابرین علی ما اصابہم۔ پوری آیت دیکھ لیں، اور وہ لوگ جب اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے تو ان کے دل ڈر جاتے ہیں، اور جو مصیبتوں پر صبر کرتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں، جو کچھ ہم نے انہیں دیا اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے سچے مومنوں کی نشانیاں بیان کی۔ پہلی نشانی، اللہ کا ذکر سن کر دل نرم ہو جاتے ہیں۔ دوسری نشانی، مشکلات اور آزمائشوں میں صبر کرتے ہیں۔ تیسری نشانی، نماز کی پابندی کرتے ہیں، اور چوتھی نشانی، اللہ کی دی ہوئی نعمتوں میں سے دوسروں پر خرچ کرتے ہیں۔ نیکسٹ آیت دیکھیں جی، وَالْبُدْنَ جَعَلْنَاهَا لَكُم مِّن شَعَائِرِ اللَّهِ لَكُمْ فِيهَا خَيْرٌ۔ اینڈ تک آیت دیکھ لیں بیٹا، کل ہم نے اس کا ترجمہ پڑھ لیا تھا، ٹائم کم ہے تو میں صرف تشریح کرتا ہوں۔ پہلے ترجمہ دیکھ لیں، اور قربانی کے بڑے جانوروں کو ہم نے تمہارے لیے اللہ کی نشانیوں میں سے بنایا، ان میں تمہارے لیے بلائی ہے، بس ان پر اللہ کا نام لو، پھر جب وہ پہلو کے بر گر جائیں تو ان میں سے خود بھی کھاؤ اور قناعت کرنے والے اور سوال کرنے والوں کو بھی کھلاؤ۔ اسی طرح ہم نے انہیں تمہارے لیے مسخر کر دیا تاکہ تم شکر ادا کرو۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قربانی کے جانور اللہ کی نشانیوں میں سے ہیں۔ قربانی کرتے وقت اللہ کا نام لینا ضروری ہے، چونکہ یہ عبادت اللہ ہی کے لیے ہے۔ اس آیت میں بھی یہ حکم دیا گیا کہ قربانی کا گوشت خود بھی کھاؤ، غریبوں محتاجوں کو بھی کھلاؤ۔ اسلام ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ خوشی کے موقع پر دوسروں کو بھی اس خوشی میں شریک کرنا چاہیے۔ ٹھیک ہے بیٹا، یہ تھا آج کا آپ کا لیکچر۔ تشریحات بھی آپ نے دیکھ لیں، ترجمہ کل آپ نے دیکھ لیا تھا، مشکل الفاظ، لفظی ترجمہ، بامعاطا، تو یہ تشریح یاد کیجیے گا بیٹا، ترجمہ بھی
پھر ملتے ہیں نیکسٹ لیکچر میں۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر و السلام علیکم۔ السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس، امید ہے آپ سب بخیر و عافیت ہوں گے۔ اچھا بیٹا، آج کا لیکچر سٹارٹ کرتے ہیں جی۔ آپ کے پاس آیت نمبر 26 ہے۔ کل ہم نے ترجمہ کر لیا تھا، آج ہم تشریح کی طرف جاتے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ پہلی آیت ہے آپ کے پاس وَإِذْ بَوَّأْنَا لِإِبْرَاهِيمَ مَكَانَ الْبَيْتِ أَلَّا تُشْرِكْ بِي شَيْئًا وَطَهِّرْ بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْقَائِمِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ۔ ترجمہ دیکھ لے پہلے جی جلدی سے، اور یاد کرو جب ہم نے ابراہیم علیہ السلام کے لیے اس گھر خانہ کعبہ کی جگہ مقرر کی کہ میرے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنا، اور میرے گھر